تاخیر میں اپنے موضوع کے جانب آگے بڑھوں جو مجھے آج کے اس مجلس کے روح روا حضرت علامہ مولانا محمد عاشق رضا صاحب قبلہ نے جو میرے لیے موضوع کا انتخاب کیا وہ ایک انوکھا اور اچھوتا موضوع ہے، اور علماء اکرام بھی منبر نور پر جلوہ گر ہے، وہ بھی انشاءاللہ مجھے دعاؤں سے نوازیں گے اگر میں نے اپنے موضوع پر محنت کی اور کوشش کی ہو تو۔ ایک مرتبہ آپ حضرات بھی درود پاک پڑھ لیں، بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں تاکہ پھر میں اپنے موضوع کے جانب جو ہے روا دوا ہوں۔ بلند آواز سے آپ تمام مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ و سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک سلیم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے لگ رہا ہے کہ جسمانی اعتبار سے تو آپ یہاں موجود ہیں، لیکن قلب و ذہن کے اعتبار سے نہ جانے آپ کہاں کی سیر کر رہے ہیں۔ آپ دل و دماغ کے ساتھ بیٹھے ہیں نا یہاں؟ سب مل کر بولیے، آپ ہی سے خطاب کر رہا ہوں، دل و دماغ کے ساتھ حاضر ہے آپ حضرات؟ ارے ہاتھ اٹھا کر بولیے تاکہ میں اپنی بات کروں، ہے نا؟ دل و دماغ کے ساتھ حاضر ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کی؟ میں آپ کو اس عبادت کا حکم دے رہا ہوں جو عبادت ایسی عظیم ہے کہ رب فرماتا ہے بندے میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، اور تم بھی میرے محبوب پہ درود پڑھو۔ تو بلند آواز سے آپ حضرات اس کے لیے تیار ہو اور ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور درود پاک پڑھ لیں۔ بلند آواز سے سب مل کر پڑھیے، اللہم صلی اللہ و سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک سلیم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، مجھے جو موضوع دیا گیا وہ ہے احساس مصطفیٰ۔ احساس ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں جو نبی دیا ہے وہ حساس نبی دیا ہے، احساس والا نبی دیا ہے۔ اللہ کا قرآن اپنے حبیب کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ تحقیق کے لوگوں تمہارے درمیان تمہیں میں سے وہ رسول تشریف لے آئے کہ تمہارا مشقت میں پڑھنا، تمہارا مصیبت میں پڑھنا، تمہارا پریشانی میں پڑھنا اس رسول پر گرا گزرتا ہے۔ آپ اس کو انشاء اس طرح سمجھے، اللہ کا قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایسا رسول عطا کیا ہے جسے اپنی امت کے اعتبار سے بڑا حساس بنایا گیا ہے، جسے اپنی امت کا بہت زیادہ احساس ہے۔ آج ہمیں اسی بات کو سمجھنا ہے کہ ہمارے پیغمبر کو ہمارا کتنا احساس تھا، اور آج ہم میں دینی اعتبار سے کیا احساس ہے، آج ہم میں رسول کی محبت کے اعتبار سے کیا احساس ہے، آج ہم میں مشربی اور مسلکی اور ملی اعتبار سے کہاں پر احساس باقی رہا ہے۔ یاد رکھو، جو قوم حساس ہوا کرتی ہے، جس میں احساس ہوا کرتا ہے، صحیح معنوں میں وہی زندہ ہوا کرتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ یہ زندگی زندہ دلی کسے کہتے ہیں؟ آپ شاعر کی مراد زندہ دلی سے اگر جاننا چاہو گے پتا چلے گا زندہ دلی نام ہے احساس کا، زندہ دلی نام ہے احساس کا، یعنی جہاں احساس ہوگا وہاں زندہ دلی ہوگی، جہاں احساس ہوگا وہاں زندگی ہوگی۔ اب شاعر کہتا ہے زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ نے میرے نبی کو کیسا احساس عطا کیا ہے، کتنا حساس بنایا ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد ہمیں آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے ہم میں کتنا احساس باقی ہے یا ہمارا احساس مر چکا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جو ہے
قرب خداوندی میں تشریف لے گئے، بارگاہ رب کائنات میں تشریف لے گئے، اور جب قرب خداوندی میں لامکہ نبی تشریف لے گئے، رب کا دیدار کیا۔ کیسے دیدار کیا؟ ما ذاق البصر وما طغى، ماتھے کی آنکھ سے اپنے رب کو دیکھا، اور کیسے دیکھا، کتنا دیکھا، یہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، بس فکان قاب قوسین او ادنی، یعنی ایسے دیکھا، ایک تیر یا اس کی کمان اس سے بھی زیادہ قریب سے اپنے رب کو دیکھا۔ اب میرے مصطفیٰ رب کا دیدار کر رہے ہیں، اور لامکہ سے جب سرکار واپسی سے تشریف لائے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پہ یہ کرم کیا ہے، اپنا دیدار آپ کو کرایا ہے، ماتھے کی آنکھ سے آپ نے قدرت کا جلوہ دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ، میری تمنا تھی، میری خواہش تھی، لیکن میرے لیے اللہ نے صرف کلام رکھا ہے اور آپ کے لیے دیدار رکھا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ بتائیے اللہ نے آپ پر کیا خصوصیات کی ہے، کیا کرم کیا ہے، اور آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ پیش کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے موسیٰ سن لو، اللہ نے مجھ پر درود نازل کیا، میرے امت کے صالحین پر درود نازل کیا، اور میری امت کے لیے 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں اپنی امت کا حال دیکھ چکا ہوں، آپ کی امت 50 وقت کی نمازوں کی متحمل نہیں، وہ اس 50 وقت کی نمازوں کو پڑھ نہیں پائیں گی۔ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں آپ نمازوں کو کم کرائے، اس لیے کہ 50 وقت کی نمازیں آپ کی امت پڑھ نہیں پائیں گی۔ یہی رک کر ایک گوشہ میں آپ کو بتا دوں، علماء اسٹیج پر موجود ہے، آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت کیا، وسیلے کی ضرورت کیا؟ ارے وسیلے کی ضرورت تو نماز کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ بغیر وسیلے والی 50 تھی، اور مصطفیٰ کے وسیلے سے اللہ نے 5 کیا۔ اگر تمہیں وسیلہ نہیں چاہتا تو تم 50 پڑھو، اور یہ کہہ دو جس میں موسیٰ کا وسیلہ ہے وہ 5 ہم نہ پڑھیں گے، لیکن 5 پڑھ کر تم بتا رہے ہو کہ اگرچہ ہم وسیلے کو نہ مانیں، لیکن قدرت نے دین بنایا ایسا ہے کہ ہمیں وسیلے پہ عمل کرنا ہوگا۔ حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں بے وسیلوں نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے موسیٰ، اگر میری امت نمازیں 50 وقت کی نہ پڑھ پائیں گی، میں نمازوں کو کم کراتا ہوں۔ اللہ کے رسول تشریف لے گئے، 5 کم کرائی، پھر 5 کم کرائی، یکے بعد دیگرے 9 مرتبہ آمنہ کے لال اللہ کے قرب خاص میں تشریف لے گئے، اور نمازیں 50 سے صرف 5 کرا دیا۔ اب یہیں رک کر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ دیکھیں احساس مصطفیٰ، یہ نماز کیسی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول خود ارشاد فرماتے ہیں قرۃ عینی منک الصلاۃ، لوگوں نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، عبادات میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ اللہ کے رسول نماز کا ذکر کرتے ہیں۔ سرکار سے پوچھا گیا آپ اپنی پسندیدہ چیزوں کا ذکر کریں، سرکار نے فرمایا مجھ کو سب سے زیادہ نماز پسند ہے، یہاں تک نماز پسند ہے کہ رات کی تاریکی میں میرے آقا عبادت کرتے ہیں، پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، پیر سوج جاتے ہیں۔ اب ایسی محبوب عبادت، ایسی پسندیدہ عبادت، لیکن احساس مصطفیٰ دیکھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے نمازیں 50 سے 5 کم کرائی، لیکن قدرت نے فرمایا حبیب اگرچہ رکعتوں کی تعداد کم ہو چکی ہے، نمازیں 50 سے 5 آ چکی ہیں، لیکن محبوب دیا تیرے وسیلے سے تھا، اس لیے نماز کی تعداد اگرچہ کم ہو جائیں گی، لیکن ثواب انہیں 50 کا ملتا رہے گا، ثواب ہمیشہ باقی رہے گا۔ آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کا احساس تو دیکھیں، جانتے تھے میری امت 50 وقت کی نماز نہ پڑھ پائیں گی، اتنا بار نہ برداشت کر پائیں گی، نبی نے نماز کو 50 سے 5 کرا دیا۔ یہی تو احساس مصطفیٰ ہے، یہی تو احساس ہے، ہمیں اسی کو سمجھنا ہے۔ آگے بڑھو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر آئے، حاضر آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلکت یا حبیب اللہ، میں ہلاک ہو گیا یا رسول اللہ، میں برباد ہو گیا یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے پوچھا آخر تو ہلاک کیوں ہوا، آخر معاملہ کیا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
حالت روزہ میں نے اپنی بیوی سے استفادہ کر لیا، حق زوجیت ادا کر لیا، یعنی میں نے حالت روزہ میں اپنا روزہ توڑ لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر ایسا کرو، تم گھر جاؤ اور ایک غلام آزاد کر دو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ میں صرف احساس بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد عرض کیا، سب عرض کرتے یا رسول اللہ میں غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 60 دن تک متواتر روزے رکھو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ فرماتے یا رسول اللہ ایک روزے میں یہ حال ہے، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ سرکار نے فرمایا ایسا کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب یہ 3 باتیں اللہ کے رسول نے بتائی۔ وہ کہتے ہیں یا حبیب اللہ میں ان 3 باتوں کا متحمل نہیں، نہ میں 60 روزے رکھ سکتا ہوں، نہ میں غلام آزاد کرا سکتا ہوں، نہ 60 لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں۔ سرکار کی بارگاہ میں کھجوریں آئی، سرکار نے کھجوروں کو دیکھا، فرمایا ان کھجوروں کو اٹھا اور مدینے میں جا کر تقسیم کر دے، مدینے میں جا کر لے جا کر انہیں بانٹ دے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب احساس دیکھے امت کا، اللہ کے رسول نے جب یہ کہا وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پورے مدینے میں سب سے پوچھ لیجئے، مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ مسکین کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ فقیر کوئی نہیں۔ اتنا کہنا تھا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے میرے صحابی یہ کھجوریں لے اور انہیں لے جا کر خود بھی کھا، اپنے گھر والوں کو کھلا، اور کھانے کے بعد اللہ تیرے روزے کا کفارہ ادا کر دے گا۔ استاد زمن فرماتے ہیں مانگتا تو ہے، مانگتا تو ہی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور کہے مانگتے تھے۔ یہاں احساس تھا کہ میرا یہ امتی نہ روزے کا کفارہ ادا کر سکتا ہے، نہ 60 غلام آزاد کرا سکتا ہے، نہ 60 روزے رکھ سکتا ہے، نہ ہی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ ایک غلام آزاد کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کا احساس کیا اور ان کھجوروں کو اس کے لیے کفارہ۔ یہ احساس ہے مصطفیٰ کا۔ آگے بڑھو، اللہ کے حبیب مسجد نبوی میں ہے، فضائل حج پر بات ہو رہی ہے، حج کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کیا جس میں استطاعت ہے۔ ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب اللہ نے ہم پر حج فرض کیا تو یہ بتائیے کہ حج ہر سال فرض کیا؟ اللہ نے کیا حج ہر سال فرض کیا؟ سرکار خاموش رہے، کچھ نہ کہا۔ 1 مرتبہ پوچھا، 2 مرتبہ پوچھا، 3 مرتبہ پوچھا، سرکار نے کچھ نہ کہا۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے میرے صحابی اگر میں کہتا کہ ہر سال اللہ نے حج فرض کیا تو تم پہ ہر سال حج فرض ہو جاتا، لیکن مجھے تمہارا احساس تھا کہ تم ہر سال حج کے بار کو برداشت نہ کر سکتے۔ یہ احساس ہے مصطفیٰ کو۔ آگے بڑھو، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اے میری امت میں یہ چاہتا کہ ہر نماز کے لیے تم پر مسواک کو واجب قرار دے دیا جائے، لیکن میں جانتا تھا ہر نماز کے لیے مسواک کرنا تمہارے لیے گرا گزرتا، پریشانی کا سبب بنتا، تم پہ بار پڑتا، اس لیے میں نے اسے واجب نہیں صرف سنت رکھا۔ علماء اکرام سے گزارش کروں گا کہ وہ میری تمہیدی کلمات کو سماعت کریں۔ فرمایا کہ میں نے مسواک کو اس لیے تم پر واجب قرار نہ دیا کہ اگر واجب قرار دیتا تو یہ تم پر بار گزرتا۔ احساس تھا مصطفیٰ کو، تب تو واجب رکھا، تب تو سنت رکھا۔ آگے بڑھے، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتیوں میں تو یہ چاہتا تھا نماز عشاء رات کے آخری وقت میں ادا کی جائے، نماز عشاء رات کے آخری پہر میں ادا کی جائے، لیکن میں نے اول وقت میں نماز کو مباح اس لیے رکھا کہ کہیں رات کے آخری وقت میں عشاء پڑھنا تم پر گرا نہ گزرے، تم پر بار نہ گزرے، تم پہ بھاری نہ پڑ جائے۔ یہ احساس ہے مصطفیٰ کو امت کا، یہ احساس ہے
مصطفیٰ کی امت کا، اب یہ بتائے جو نبی اتنا احساس اپنے امت کا کرے، جو پیغمبر اتنا حساس ہو اپنی امت کی فکروں کے اعتبار سے، آج کے امت اس نبی کے احساس کی قدر کرتی ہے، آج کی امت اس نبی کے احسان کو جانتی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں میرے نبی امت کے اعتبار سے کیسے حساس تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں ایسا شخص تھا کہ میں زندگی میں کبھی نہیں رویا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یہ بھی یاد نہ تھا کہ میں بچپن میں بھی کبھی رویا ہوں، فرماتے ہیں میں کبھی نہ رویا، میرے آنسو کبھی نہ بہے، لیکن فرماتے ہیں ایک دن ایسا گزرا کہ اچانک میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے رونا آ گیا۔ فرماتے ہیں معاملہ یہ تھا کہ جنگ بدر ہوئی، اور بدر ہونے کے بعد اب بدر میں جو مشرکین پکڑے گئے ان کی تعداد 70 تھی، اور انہیں لا کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھا گیا۔ رات کا وقت جب آیا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں رات کے وقت اپنے بستر سے اٹھ کر مسجد نبوی میں آیا ہوں، کیا دیکھتا ہوں اللہ کے رسول ہے، آمینہ کے لال ہے، اور میں نے یہ دیکھا کہ سرکار جو ہے مسجد نبوی میں اور مسجد نبوی کے ستون سے کبھی ایک جانب جا رہے ہیں، کبھی دو جانب دوسری جانب جا رہے ہیں، یعنی سرکار کے چہرے پر جو ہے وہ غمگینی کے آثار نظر آ رہے ہیں، سرکار جو ہے بے چین نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ سرکار کائنات، سرکار جو ہے اللہ نے ایسا اطمینان بخش شخص اللہ نے میرے نبی کو بنایا، اگر کوئی ان کا نام لے لے اسے بھی قرار مل جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں کہ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سوپے ہے سب اپنے انہی کو کام، اور لو لگی ہے کہ اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں۔ وہ نبی تو وہ ہے کہ اگر بے اطمینان ان کا نام لے لیتا ہے اسے اطمینان مل جاتا ہے، پریشان حال اگر ان کے جانب متوجہ ہو جاتا ہے اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔ میرے پیر کہتے ہیں تجھے کیا فکر ہو اختر، تیرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو تیری خود گرفتار بلا کر دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے دیکھا سرکار کا چہرہ غمگین نظر آ رہا ہے، اللہ کے رسول متفکر نظر آ رہے ہیں، اللہ کے حبیب بے چین نظر آ رہے ہیں۔ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا تیسرا پہر ہے، رات کا آخری حصہ ہے، اور آپ مسجد نبوی میں ہیں، آپ آرام کر لیتے، تھوڑی دیر سو جاتے، اپنا سر تکیے پہ رکھ دیتے، یہاں رک کر عقیدے کی بات اپنے موضوع سے ہٹ کر نبی کے نیند کی شان بتاؤ، اس کے بعد آپ دنیا کا خود جائزہ لینا۔ جو لوگ نبی کے متعلق باتیں کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ نبی کی نیند کے متعلق تو یہ ہے کہ جب نبی رات بھر عبادت کرے اللہ فرمائے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب رات کے آخری حصے میں رات میں تھوڑی دیر سو بھی جایا کرو۔ ارے جس نبی کی نیند کا خیال قدرت رکھے اس نبی کی شان کیا ہوگی۔ ہم یہ کہتے ہیں سوتے ہیں وہ بظاہر دل ان کا جاگتا ہے، طلبوں سے ان کے قدسی پیشانی مر رہا ہے، بلکہ آؤ یہی نبی کی نیند تو بڑی بات ہے، نبی کے قیلولے کی شان دی۔ میری بات سمجھ رہا ہے حضرات؟ سب مل کر بولیے، آپ خود ایسا لگ رہا ہے کہ اب احساس کر رہے ہیں۔ آج آپ یہ مادہ لے کر اٹھے کہ ہمیں احساس انسانیت کو دنیا میں عام کرنا ہے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کو پوری امت کا احساس تھا، اور اب بھی ہمارا حال ہے۔ ہمیں اگر احساس ہوتا کہ رضاکار کارکنان نے اس پروگرام کے لیے کتنی محنت دی، کتنی مشقت دی، ایک آدمی 5 فٹ کا 30 سال کی عمر میں دوڑ رہا ہے پورے علاقہ برار کو، اور ہم اجتماع میں آنے کے بعد بھی روڈ کی زینت بنی ہوئی، یہ احساس ہے۔ اہل مورشی آپ کے لیے بچھایت کا انتظام کرے، کھانے کا انتظام کرے، پینے کا انتظام کرے، اور ہمارا احساس یہ ہے کہ ہم راستوں پر کھڑے رہ کر تماشا دیکھیں کتنے لوگ آئے تھے کتنے نہیں آئے تھے۔ یاد رکھو قطرہ قطرہ دریا می شود، آپ یہ مت سوچو کون آ رہا کون نہیں آ رہا، آپ خود آ کر بیٹھ جاؤ، ہم نگاہ مصطفیٰ کے اندر بیٹھے۔ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے، بارہا اعلان کیا جا رہا، آپ ادھر بیٹھے، جو کارکنان ہیں ان سے گزارش نہیں ہے، لیکن جو لوگ یوں ہی وقت کو ضائع کر رہے ہیں،
یہ بچھایت کو چھوڑ کر دور بیٹھے ہوئے ہیں. احساس کرو ایک پروگرام 5 گھنٹے کا سجانے کے لیے ان کی 15 دن کی متواتر محنتیں اور کوششیں. یہ نہیں ہے کہ یہ آنن فانن سارے کام ہو جاتے ہیں یا وقتی طور پر یہ ساری چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں. ایک جلسے کو وجود میں لانے کے لیے معاونین کو کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں آپ ان سے پوچھیں. 3 دن سے ان کی نیند حرام ہو چکی. کہاں جائے, کدھر جائے, کس کو بلائے, کیسا وہ کرے. ایک آپ کا خیال رکھنا ہے آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. دوسرا بارش کا اندیشہ, بارش نہ ہو. تیسرا یہ خطبہ ٹائم پر پہنچ جائے. چوتھا یہ ہے کہ کوئی کسی اعتبار سے پریشان. یہ لوگ آپ کا اتنا خیال کرے اور ہم اپنا اتنا قیمتی وقت ضائع کریں, یوں ہی وقت پاس کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں ان اعتبار سے احساس نہیں. ہم احساس نہیں کرتے کتنی محنت کے بعد یہ جلسہ وجود میں آیا. اگر ہم میں یہ احساس ہوتا تو ہم اپنا وقت دکانوں پر, پان ٹھیلوں پر, خانوں پر, شربت پر, چائے پر, روڈ پر ادھر ادھر ضائع نہ کرتے, بلکہ اپنا قیمتی وقت یہاں. بار بار نقیم آپ سے کہہ رہا ہے تشریف لائے, نعت کا مدعو کر رہا ہے, خطیب آپ کو بلا رہا ہے, اور ہم یہ ہے کہ کان تک آنے کے باوجود بھی کہیں انکئی کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم میں احساس ہوتا. اگر احساس ہوتا تو قوم مسلم کا یہ حال. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کے احساس کا عالم یہ تھا کہ جب پیدا ہوئے تب بھی سجدے میں امت کو یاد کر کے اس کا احساس کیا, اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی اسے یاد کر کے احساس کیا. اور قیامت کا دن ہوگا, نبی فرماتے ہیں مجھے اپنی امت کا احساس اس طرح ہے کہ میں سر کو سجدے میں رکھوں گا. رب فرمائے گا یا محمد ارفع راسک سل توتا اشفت شفا فرفع راسی فاکلوا امتی امتی. فرماتے ہیں میں سر کو سجدے میں رکھوں گا, روؤں گا, گڑ گڑاؤں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. فرماتے ہیں میں اپنی امت کی خاطر ایسا سجدہ کروں گا, میرا رب فرمائے گا مصطفیٰ سجدے کو سر سے اٹھا, جس جانب اشارہ کرے گا اس کو بخش دیا. نبی پیدا ہو تب بھی ہمارا احساس کرے, دنیا سے تشریف لے جائے تب بھی احساس کرے, اور قیامت میں بھی ہمارا احساس کرے. اور امت کو اسی نبی کے ذکر کے لیے بلایا جائے تو اپنے شہروں سے, گاؤں سے, علاقوں سے اجتماع تک آ جائے, اور اس کے بعد پھر وہ مٹھائی تلاش کر, ٹوپیاں تلاش کر, جلسگاہ میں جو ہے وہ پھر ادھر ادھر وقت ضائع ہے. اللہ کے بندو احساس کرو, ان چیزوں پہ عمل کرو, جہاں بھی جا رہے ہو اس جانے کا حق ادا کرو. آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہو تو اس مجلس کو جو ہے عملی جامہ میں. تو میں عرض کر رہا تھا مصطفیٰ کی نیند, وقت ہے نا میرا 22 منٹ تھا, 22 منٹ تو آپ نے یوں ہی کھا گیا ہے نا. تو آپ دیکھیں مصطفیٰ کی نیند تو بڑی بات ہے. قیلولہ سرکار کا کیسے, قیلولہ جانتے ہیں آپ حضرات؟ اور جلدی بولیے, قیلولہ پتہ ہے؟ قوم مسلم کو قیلولہ نہیں لیکن کلکلہ پتہ ہے, اس لیے کہ حالت یہ ہوتی. ارے قیلولہ پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ قیلولہ سرکار کی سنت ہے, سب مل کر بولیے کیا ہے؟ سرکار کی سنت ہے قیلولہ. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ نماز ظہر پڑھائی, اپنے حجرے میں تشریف لی, اور قیلولہ یہ ہے کہ چند منٹ چند سیکنڈ کے لیے اپنا سر تکیے سے لگا دیں نماز ظہر کے بعد. لمبا نہیں, 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے, بس تھوڑی دیر کے لیے اپنا سر تکیے سے لگانا, یہ قیلولہ ہے اور یہ سنت. اس میں بے شمار برکتیں ہیں, جسمانی تھکاوٹ جو ہے اس سے دور ہو جاتی ہے. سرکار نے نماز ظہر پڑھائی, اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. وفد بنی تمیم کے 70 افراد سرکار کی بارگاہ. سرکار تو حجرے میں جا چکے تھے, مولا کائنات سے ملاقات ہوئی. اور جانتے ہو وہ وفد بنی تمیم کے 70 افراد کس لیے آئے تھے؟
وہ اس لیے آئے تھے کہ کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو جائے۔ ارے اس سے بڑی کیا نعمت کوئی اور نعمت ہے؟ حضرت علی سے اللہ کے حبیب نے فرمایا، اے علی اگر تجھے اللہ مشرق سے لے کر مغرب تک سونا عطا کر دے اور تیرے ذریعے کوئی ایک ہدایت پالے تو میرے نزدیک مشرق سے لے کر مغرب تک دولت سے زیادہ ایک آدمی کا تیرے ذریعے ہدایت پانا بہتر ہے۔ ایک آدمی۔ اب یہاں 70 افراد آئے، کس لیے آئے؟ جلدی بولیے، کس لیے آئے؟ ارے آپ بھی بولیے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کے لیے آئے۔ 70 افراد سرکار حجرے میں جا چکے ہیں، مولا کائنات سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں ہے؟ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی بتا دوں، حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری ایوب رضا صاحب موجود ہے، آپ ان سے پوچھیں۔ مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور یہ کہے کہ بھائی میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، تو اب آپ اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی تو پہلے میرے پیر کے پاس چل، یا میرے استاد کے پاس چل، یا میرے مسجد کے امام کے پاس چل۔ آپ پر فرض ہے، جیسی اس نے کہا میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، آپ کلمہ پڑھا کر اس کو مسلمان کریں۔ وضو، غسل، باقی ساری باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس میں 3 چیزیں ہیں۔ اگر آپ نے یہ کہا، یہ علاقہ کون سا ہے؟ ریحان پارک، آپ نے یہ کہا، کسی نے کہا ریحان پارک میں میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، آپ نے کہا نہیں بھائی فرید نگر ہمارے مسجد کے امام کے پاس چلو، وہ کلمہ پڑھا دیں گے۔ اب یہاں سے لے کر وہاں تک آپ اسے لے جائیں گے تو اتنی دیر تک وہ حالت کفر پر رہے گا، ٹھیک ہے نا؟